جانتے ہیں, ہمیں بھی جانتے ہیں اور انہیں بھی جانتے ہیں. اب حضور کے دربار میں نام بھی ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. جملہ سنیں, کام کیا کرنا ہے؟ رب کی عبادت ایسی کرنی ہے نا کہ مزہ آئے ہمیں عبادت کا. بس ایک چھوٹی سی روایت, بات ختم کروں بس میں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے پسند آ رہی ہے, اس لیے میں یہ روایت سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں مسکراہٹ قائم رہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ صبح اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا کا غم عطا فرما دیتا ہے. جو شخص صبح اپنی دنیا کے لیے کرتا ہے, آفس جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, اسٹیشن جانا ہے, پڑھانے جانا ہے, پڑھنے جانا ہے, کام کرنے جانا ہے, دیہڑی پہ جانا ہے, اسے اللہ تعالیٰ دنیا کا غم عطا فرما دیتا ہے. ایسا غم جو ختم نہیں ہوتا, اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی, اس کی غم, اس کی فکر ختم نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ کے لیے صبح کرے, فجر میں اٹھے, فجر کے لیے کرے, جسے فجر پڑھنا نصیب ہو جائے, کسی آنکھ پہ کھلے اور نماز پڑھے, تو شیطان کی لگائی ہوئی گرہ, 3 گرہ لگاتا شرم سوتے میں, وہ لگاتا تو سب کو ہے, کھلتی خوش نصیبوں کی ہے. جو فجر پڑھتے ہیں نا وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں, تو کھلتی خوش نصیبوں کی ہے. تو وہ فجر کے لیے جب وضو کرتا ہے, اٹھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, جب آنکھ کھل کے الحمدللہ کہتا ہے تو پہلی گرہ کھلتی ہے, پھر وضو کرتا ہے دوسری کھلتی ہے, جب مصلی پہ آ کے اللہ اوپر کہتا ہے تیسری کھل جاتی ہے. نماز ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, آقا علیہ السلام نماز پڑھا. پیچھے سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نے پیچھے کھڑا ہوا نبی علیہ السلام کے, جب رکوع سے اٹھا تو اس نے کہا, آقا علیہ السلام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس نے جملہ کہا, نماز ختم ہو گئی. حضور نبی کے دن ہم بڑے پوچھنے لگے نماز میں رکوع کے وقت کس نے یہ جملہ کہا تھا. جب حضور کوئی سوال کرے نا تو صحابہ تو اتنا ادب کرتے تھے. وہ عربی خوفزدہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا بات ہو گئی, وہ غلطی ہو گئی مجھ سے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ جملہ کہا تھا, میں نے وہ جملہ کہا تھا. جب یہ جملہ عربی نے کہا نا تو پتہ تجھے جب تم نے جملہ کہا تو کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو کہنے حضور فرمانے لگے جب تو نے جملہ کہا تو آسمان سے 30 سے زائد فرشتے کی فوج ایک نیچے آ گئی اور سب کے ہاتھ میں قلم اور رجسٹر تھا, اور وہ لے کر آ گئے. اور لے کر آنے کے بعد وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ سب سے پہلے میں لکھوں اور رب کی بارگاہ میں لے جاؤں. جملہ کیا تھا؟ ربنا ولک الحمد, ربنا اے ہمارے رب, ولک الحمد تیری حمد. یہاں تک بات ہو جاتی ختم, اور پھر ہم اللہ اوپر کہہ کے سجدے میں جاتے. لیکن صحابی کہہ رہے ہیں حمدن کثیرن, تیری حمد کثرت کے ساتھ ہے. طیباتن, جیسے تو پاک ہے ویسے تیری حمد بھی پاک ہے, جیسے میرا رب پاک ہے سبحان ہے ویسے اس کی حمد بھی پاک ہے. تو حمدن کثیرن طیبا مبارکاتن, اور تیرا نام اتنا مبارک ہے جب لیا جائے جب کیا جائے خیر ہی اترتی ہے کافی. جب آپ نے کہا نا یہ جملہ تو حضور فرمانے کہ فرشتے آ گئے کہ تو نے اتنا پیارا جملہ کہا. تو میرا جو امتی نماز پڑھتے میں, حضور کا جو امتی نماز پڑھتے میں رکوع سے اٹھے اور کہے ربنا ولک الحمد, پھر کہے حمدن کثیرن, کیا کہے حمدن کثیرن طیبا مبارکات فیہ. جب یہ کہتا ہے نا تو فرشتے نیچے آ جاتے ہیں. جب آپ کی اور میری نماز میں فرشتے آتے ہیں تو سوچے پھر کتنی مبارکیں آتی ہوں گی. تو وہ کہتا ہے نا میں پریشان ہوں, تو پریشان نہیں رہے گا. جب تو رب کے آگے جھک جائے گا نا تو پریشان نہیں ہوگا. تیری منزل مقصود رب کے آگے جھکنا ہے. مسئلہ ہی میں نے جھکنا چھوڑ دیا, پریشانی کی وجہ وہ جھکنا ہے. بندہ مومن کی پریشانی کا سبب بیزاری سے نہیں. ایک بار فرمانا یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں پیسے نہیں سے پریشان ہوں. کس بے وقوف نے کہا تو پیسے نہیں پریشان ہے. ارے تیرے پاس سجدے نہیں سے تو پریشان ہے. سجدے کی دولت ہو, پیسے تو خود آتے ہیں, پیسے تو اس کی ٹھوکر میں ہیں. وہ کہتا ہے میں دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا, تو وہ تو ٹھوکر میں اس کی. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بس اس کو سجدے سے منانا ہے. جب وہ مان جائے گا نا تو ساری کائنات آپ کو مانے گی. جو اس کا ہو جاتا ہے نا کائنات اس کی ہو جاتی ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک یہ تو جس نے نماز نہیں پڑھنی, جس نے عبادت نہیں کرنی, اس کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے. ایک بات اور سمجھ لیں آپ, آقا علیہ السلام فرماتے, پوچھا سوال کیا صحابہ نے تو بتایا کہ جو سب سے زیادہ پریشانی ہے نا وہ لوگوں پر ان کے ایمان کے حساب سے آتی ہے.
سب سے زیادہ پریشانی انبیاء پہ آتی ہے، پھر صدیقین پہ، پھر شہداء پہ، اولیاء پہ، ان سب پہ سر آتی ہے ترتیب سے۔ کہنے لگے فی زمانہ کہ جو جتنا ایمان والا ہوگا، جو بندہ جتنا ایمان والا ہوگا وہ اتنا ہی پریشان رہے گا۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا پریشانی اس کی اتنی زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ وہ زمین پہ چلتا ہوگا، اگر ایسے ہم کے فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہوگا لیکن اس پریشانی کی وجہ سے اس کے کندھے پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے، کندھے پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ پریشانیاں ہمارے گناہ کو ختم کرنے آتی ہیں، یہ سکرات کا عالم آسان کرنے آتی ہیں، یہ پریشانیاں زندگی میں ہمیں جنت کے قریب لے جانے آتی ہیں، رب کے قریب لے جانے آتی ہیں۔ بس بندہ اس حال میں راضی ہو جائے جس میں وہ رکھنا چاہتا ہے، بندہ اس حال میں راضی ہو جس میں وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس حال پہ راضی ہو جائے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ 100 بار پڑھنے سے اللہم رضیت باللہ ربنا کچھ نہیں ہوتا، بس بندہ دل سے اس حال پہ رب کا شکر گزار ہو جائے جس پہ تو نے رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو بس پھر رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب آپ راضی ہوتے ہیں نا تکلیف پر، مصائب پر، تو بس رب راضی ہوتا ہے۔ اور اس کی رب راضی ہونے کی ایک نشانی یہی ہے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے نا کہ جب امام حسن بصری دعا کر رہے تھے کہ میرے رب راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ان کا راضی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا کہ رب بندہ کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے رب راضی کہ نہیں، میں اس سے راضی ہوں۔ انہوں نے کہا جب تجھے خوشی ملتی ہے نا اور تو اپنے رب سے جتنا خوش ہوتا ہے، جب تجھے غم ملے نا تو بھی رب کا اتنا ہی شکر ادا کر۔ مجھے ایکسلائی مل جائے گی تو میں کتنا شکر ادا کروں گا، لیکن جب چلی جائے نا تو بھی رب کا اتنا شکر ادا کر۔ مالک انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نے لی تھی، تیری مرضی تو نے لے لی، تیری چیز تھی۔ جب یہ ایسا ہوتا نا